معراج شریف کے علماء کرام نے دو مختلف مراحل بیان فرمائے۔ معراج ایک طرف نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو بیان کرتی ہے، اور دوسری طرف اس امت کے بخت کو عروج عطا کرتی ہے اور اس کی اصلاح کا کام کرتی ہے۔ میں دونوں طرف تھوڑی تھوڑی باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے، جب ہم تلاوت قرآن کرتے ہیں، ابھی محفل کے آغاز میں سورہ بنی اسرائیل پڑھی گئی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی۔ کئی ایسے مقامات ہیں قرآن پاک میں کہ جہاں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کوئی عمل، کوئی کام کیا اور اس پر سامنے والوں نے اعتراضات کیے، اس کو ماننے سے انکار کیا، اس بارے میں وہم و گمان کا شکار ہوئے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا کہ آپ نے از خود جواب نہیں دیا، سیلف ڈیفینس کا کام نہیں کیا، بلکہ یہ مقام اور یہ عزت و احترام اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمائی کہ اعتراض ان کی ذات پر ہوتا تھا، جواب اللہ کی طرف سے عطا ہوتا تھا۔ بات ان پر پیش کی جاتی تھی لیکن جواب اللہ کی طرف سے آتا تھا۔ مثال ہے، ابتدائے اسلام ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام چھپ کر کھلم کھلا ابھی اعلان کرنے کا حکم نہیں تھا، تو ارقم ایک صحابی ہیں، ان کے گھر پر تبلیغ ہو رہی ہے، دار ارقم۔ پھر حکم آیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے حبیب آغاز ہو چکا، اب آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو خصوصی اس کی دعوت دیجیے، اسلام کا پیغام پہنچائیے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک چھوٹی سی دعوت کا اہتمام کیا، جس میں اپنے خاندان کے سرکردہ لوگوں کو بلایا، اور وہ دعوت کرنے کے بعد ایک طریقہ کار تھا کہ آپ ایک پہاڑ پر چڑھ جاتے ہیں جس کو جبل ابو قبیس کہا جاتا ہے۔ اس وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو پیدائش گاہ ہے، جو اس وقت مکہ مکرمہ میں لائبریری ہے، اس کے بالکل بیک پر جو پہاڑ ہے اسے جبل ابو قبیس کہا جاتا ہے۔ حضور اس پہ تشریف لے گئے اور پھر آپ نے سب کو دعوت دی اور فرمایا کہ دیکھو، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک قافلہ آ رہا ہے اور وہ تم پہ حملہ کرنا چاہتا ہے، کیا تم میری بات تسلیم کر لو گے؟ تو سب نے کہا ہاں، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتا ہوا نہیں پایا، آپ ہمیشہ سچ بولتے، آپ صادق اور امین ہیں، سچے ہیں، امانت دار ہیں۔ جب ذات کی انہوں نے تعریف کر دی، اس کو تسلیم کر لیا، تو پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تم مجھ پر ایمان لے آؤ۔ اب خاندان کے پورے لوگ ماننے والے نہیں، ابتدا میں جو لوگ مسلمان ہو گئے تھے وہی تھے، جیسے کہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اور حضرت علی المرتضیٰ، چھوٹی عمر کے، باقی سب لوگ خاموش۔ بلکہ جو ابو لہب چچا تھا وہ حضور کے خلاف کہتا ہے کہ اس نے جو الفاظ ادا کیے وہ میں نہیں دہرانا چاہتا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے ہمیں
اس لیے یہاں جمع کیا، اور پھر اس نے آپ کے خلاف بد دعا دی، آپ خاموش رہے اور آپ نے اسے جواب نہیں دیا۔ جو الفاظ اس نے دہرائے تھے آپ تو خاموش رہے، لیکن اللہ نے اس کے مقابلے میں سورہ تبت یدا ابی لہب، یہ ہمارے نبی کو کہہ رہا ہے کہ یہ انتقال کر جائیں، ہلاک ہو جائے، ہم کہہ رہے ہیں ابو لہب ہلاک و برباد ہو جائے۔ اس نے جو بات کہی حضور تو خاموش رہے، جواب میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا۔ یہ مقام اور مرتبہ ہے۔ لوگ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے مخالف ہوئے، آپ کے در دولت کو گھیر لیا۔ ہجرت کی شب منصوبہ تھا کڑا کہ آپ کو شہید کر دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں۔ واللہ یتم نورہ، اللہ تو اپنے نور کو کامل کر کے رہے گا۔ اس نے تو اپنے نبی کو بھیجا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اس نے تو اپنے نبی کو اس وجہ سے دین حق دے کر بھیجا ہے کہ وہ سارے دینوں پر اس دین کو غالب کر کے رہے گا۔ وکفیٰ باللہ شہیدا، اور اللہ اس پر بطور گواہ کافی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت و شان صرف معراج کی ایک بات ہی نہیں، بلکہ پورا قرآن اٹھا کر دیکھ لیجئے تو عظمت مصطفیٰ کا بیان نظر آئے گا۔ کہیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اس طرح خطاب کیا جا رہا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے حبیب ہم نے تو آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے حبیب کہہ دیجئے سارے لوگوں سن لو، مجھے اللہ نے تم سب کی طرف نبی بنا کر بھیجا ہے۔ لوگ انہیں شہید کرنا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے پیغام حق دیا، حبیب آپ اس بات سے بے خوف ہو جائیں، واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو حفاظت عطا فرمائے گا، اللہ آپ کو حفاظت عطا فرمائے گا۔ آپ اتنے جری، بہادر، شجاع تھے کہ کسی سے گھبراتے نہیں تھے۔ چنانچہ ایک موقع پر غزوہ حنین کا موقع تھا، بہت سخت حملہ ہوا تھا، بڑے بڑے بہادر پیچھے ہٹ گئے تھے، لیکن سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آگے قدموں پر حملہ آور تھے اور فرماتے جاتے تھے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، لوگوں سنو میں اللہ کا نبی ہوں، کوئی جھوٹا نہیں ہوں، میں عبد المطلب کی اولاد ہوں۔ یعنی آپ نے اپنی عظمت و شان کو بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی شان معراج میں عطا فرمائی۔ دیکھیے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں بتایا سورت پہلے اتر گئی، وہ خود نہیں گئے، لوگ تم ان کی ذات پر اعتراض نہ کرو، بلکہ یہ دیکھو کہ انہیں لے جانے والے ہم ہیں، اللہ کی ذات ہے۔ سبحان الذی اسریٰ، وہ ذات ہے جو ان کو رات کو لے گئی۔ اب یہاں پر ایک علمی مسئلہ بعض اوقات سوشل میڈیا پر بھی چل رہا ہوتا ہے کہ بھئی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو معراج نہیں ہوئی، یہ کوئی خواب کا مسئلہ ہے۔ یاد رکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں بھی جنت و دوزخ اور اللہ تعالیٰ کے دیدار کو کر کے آ چکے ہیں، اس کی تعداد بہت ہے۔ اعتراض خواب والے مسئلے پر ہے ہی نہیں، اعتراض تو اس وقت ہوگا جب جسمانی معراج کی بات کی جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ایسا علیم اور خبیر ہے کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے حالات کو جانتا ہے، ان کے سوالات کو، تو اس نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ اور عبد کا جو لفظ ہے وہ عربی میں کہا جاتا ہے جسم اور روح کے مجموعے کو۔ عربی بڑی وسیع زبان ہے، جب وہ جسم کہے تو صرف جسم ہوگا جس میں روح نہیں ہوگی،
اور جب روح کہے تو صرف روح ہوگی، جسم نہیں ہوگا، اور جب عبد کہا جائے گا تو پھر اس میں جسم اور روح دونوں ہوگی۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم اور روح دونوں کے ساتھ معراج عطا فرمائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کا سفر کہاں سے ہوا؟ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کے الفاظ قرآن پاک میں موجود ہیں، لیکن جب ہم ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو مختلف روایت ملتی ہیں احادیث میں۔ ایک روایت یہ ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم محترم میں لیٹے ہوئے تھے۔ ایک روایت یہ ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ ام ہانی، جو کہ آپ کی چچا زاد بہن ہیں، حضرت علی المرتضیٰ کی سگی بہن ہیں، ان کے گھر گئے ہوئے تھے، آرام فرما رہے تھے، وہاں سے یہ واقعہ ہوا۔ ان ساری باتوں کے اندر کہیں پر سرکار کے در دولت کا تذکرہ نہیں آتا۔ علماء نے اس کے اوپر بھی بڑی بات فرمائی، ذرا غور کرنے کی بات ہے۔ اس میں عظمت مصطفیٰ کیسے ہے کہ حضور اپنے گھر سے نہیں گئے؟ غور کیجئے گا، علماء کہتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے جو خود قرآن نے بیان کی کہ کسی شخص کو حضور کے گھر کے باہر سے انہیں آواز دینے کی اجازت نہیں، اور کسی کو بلا اجازت اندر آنے کی اجازت نہیں۔ آپ ذرا سوچیں، وہ آئے ہیں لینے تو آواز دے نہیں سکتے، بلا اجازت اندر آ نہیں سکتے، کہ یہ عظمت مصطفیٰ ہے، یہ مقام مصطفیٰ ہے کہ آپ ان کے گھر میں بلا اجازت۔ اس میں حکمت تھی کہ سیدہ ام ہانی کے گھر کے باہر سے آواز بھی دی جا سکتی تھی اور گھر میں بلا اجازت آیا بھی جا سکتا تھا۔ یہ مقام مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہیں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا اظہار ہے۔ جب وہاں پہنچ گئے تو جگایا نہیں، اپنے نرم ہونٹوں سے سرکار کے تلووں کو چوم لیا۔ جو ٹھنڈک ملی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی آنکھ مبارک کھولی۔ جب کھولی تو عرض کرنے کے لیے کھڑے ہیں، اور فرشتوں کی ایسی تعداد، اللہ اکبر، قطار در قطار سدرۃ المنتہا تک لوگ استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ سرکار آپ کو رب اپنے دیدار کے لیے بلا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بڑے عظیم الشان جلیل القدر نبی ہیں۔ قرآن پڑھیے تو سورہ اعراف میں یہ مقام ملتا ہے کہ جب 40 دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوہ طور پر جا کر مکالمہ ہوتا رہا، اللہ کا کلام لیتے رہے، تو اس 40 دن کے تسلسل پر یہ دل میں خواہش ہوئی، ربی ارینی، رب کریم تیرا کلام تو سن لیا تو مجھے اپنا دیدار بھی عطا فرما دے، مجھے اپنا دیدار بھی عطا فرما۔ دیکھیے اب ہر ایک کے لیے مقام ہے۔ ان کے لیے مقام تھا تکلم، دیدار کسی اور کے لیے تھا۔ اس مقام سے اونچے مقام کی جد طلب کی تو فرمایا لن ترانی، موسیٰ آپ ہمیں ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ یہ نہیں فرمایا کہ مجھے دیکھا نہیں جا سکتا۔ دیکھیے قرآن کے ہر لفظ کے اندر بڑی تعبیر ہے۔ لن ترا، ترا حاضر کا صیغہ، یعنی حاضر سے مراد یہی ہے کہ جو مخاطب ہے اس کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ہمیں ہرگز نہیں دیکھ سکتے، یہ نہیں کہا کہ کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ جب یہ بات فرمائی کہ آپ ہرگز نہیں دیکھ سکتے، لیکن ان کی طلب بار بار ہوئی، فرمایا ٹھیک ہے آپ پہاڑ کو دیکھ لیجئے، ہم اس پر اپنی ایک تجلی ڈالتے ہیں، اگر آپ اس کو دیکھ سکے تو پھر آگے کی بات ہوگی۔ جب تجلی پہاڑ پر ڈلی تو پہاڑ تو جل گیا۔ حضرت موسیٰ نے نہ خدا کو دیکھا نہ تجلی کو دیکھا بلکہ پہاڑ کو دیکھا۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، جب اللہ نے اپنی تجلی پہاڑ پر ڈالی تو تجلی نے اس پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا، وہ جل گیا۔
فخر موسیٰ صعقا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے. فلما افاقا قال سبحانک انی تبت الیک، جب افاقہ ہوا، ہوش آیا، تو فوراً بارگاہ الہی میں مولا میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں کہ وہ مقام جو تکلم کا تھا میں نے اگلا مقام طلب کیا، اس مقام پر میں نہیں جا سکتا تھا، اللہ نے اس مقام پر اپنے حبیب کو فائز فرمایا. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو فائز فرمایا. یہ طلب نہیں کر رہے آپ علیہ السلام، طلب نہیں فرما رہے، انہیں بلا طلب عطا کیا جا رہا ہے، اور وہ طلب کر رہے ہیں. جب انہیں تجلی دکھائی گئی ہے تو وہ گر جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک ہلکی سی سوزن، یعنی کہ ہلکا سا ایک سوراخ کھلا تھا حضرت موسیٰ کا اس تجلی کو دیکھنے کے لیے، تجلی الہی کو. اب وہ تجلی کی وجہ سے بھی بے ہوش ہو گئے، لیکن آنکھوں کے اندر وہ کمال حیرت انگیز کیفیت پیدا ہوئی تھی کہ میلوں دور کوئی چونٹی بھی چلتی تھی تو حضرت موسیٰ اس کو دیکھ لیا کرتے تھے، اس کو دیکھ لیا کرتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ مقام عطا ہوا کہ وہ میلوں دور چونٹی کے چلنے کو اندھیرے میں دیکھ لیں. ذرا سوچو اے امتی، اے حبیب کریم کے کلمہ پڑھنے والوں، انہوں نے تو رب کو بلا حجاب دیکھا ہے، وہ آپ کو مجھے کیوں نہیں دیکھ رہے ہوں گے؟ وہ آپ کو اور مجھے کیوں نہیں دیکھ رہے ہوں گے؟ اپنے بخت پر ہمیں ناز کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اپنے ایسے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے. یہ عظمت و شان ہے. اس شان کے کوئی مقابلے میں آیا نہیں، آ بھی نہیں سکتا، آ بھی نہیں سکتا. اب تھوڑے سے اس بات کی طرف آ جائیے کہ اس مقام سے ہمیں نوازا جا رہا ہے، لیکن ہم اس قابل نہیں ہیں. اب یقین مانیں ہم اس قابل نہیں ہیں. یہ سراپا اس کا فضل و کرم ہے، سراپا. اس میں ہماری کی کیفیت یہ ہے کہ شاید ہم کسی ذرے کے برابر بھی نہ ہوں، لیکن اس کا فضل ہے کہ اس نے اپنے حبیب کی اس امت میں ہمیں داخل کر دیا. اس پر ناز کرنا چاہیے، اس پر شکر ادا کرنا چاہیے. دیکھیے ابھی جو سورت پڑھی تھی یہی سورہ بنی اسرائیل، آگے پڑھیے تو اگلا حصہ یہ ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو تورات دی موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، اور کہا کہ دیکھو میرے علاوہ کسی اور کو اپنا کار ساز نہ بنانا، میرے علاوہ کسی اور کو اپنا خدا نہ بنانا. اور پھر کہا کہ ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا. یہ جو بنی اسرائیل تھی، یہ بنی اسرائیل حضرت نوح کی ذریت میں سے تھی، اور نوح وہ تو بڑے ہی شکر گزار آدمی تھے. حضرت نوح علیہ السلام بڑے شکر گزار آدمی تھے. اگر کہیں نعمت نظر آ جائے تو فوراً اللہ کے حضور سجدہ کرنا چاہیے، اپنے سر کو جھکا لینا چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے. تفسیر میں آتا ہے کہ آخر وہ کون سا عمل تھا کہ جس پہ اللہ نے 2-3 مقامات پہ حضرت نوح علیہ السلام کو فرمایا یہ بڑے شکر گزار آدمی ہیں، تو ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے. تو حضرت نوح علیہ السلام ہر نعمت پہ شکر ادا کرتے تھے، اور پھر دعا کرنے کے بعد کہتے تھے مولا یہ جو تو نے شکر کی توفیق دی ہے نا، اس پہ بھی تیرا شکریہ کہ اگر یہ توفیق نہ ملتی تو میں تیرا شکر ادا نہ کرتا. اس پہ بھی شکریہ ادا کرتے تھے کہ کئی ایسے ہیں کہ جنہیں شکریہ ادا کرنے، اللہ کا شکر ادا کرنے کی بھی توفیق نہیں ملتی. آج یہی کیفیت ہماری ہے. اگر دیکھنا ہے تو پھر اس وقت آنکھ کھولنے کے لیے حالات کافی ہیں کہ جس طرح ترکی اور شام میں حالات ہیں. کوئی 72 گھنٹے، کوئی 200 گھنٹے، اتنے وقتوں کے بعد زندہ بچ رہا ہے. آج جنگ اخبار میں خبر لگی 7 دنوں کے بعد ایک بندہ برآمد ہوا. وہ زندہ کیسے رہا؟ کہنے لگا میں اپنا پیشاب پی پی کر زندہ رہا.
اپنا پیشاب، سردی ادھر ہے، پیشاب آ رہا ہے، وہی جمع کیا وہی پی لیا، وہی جمع کیا وہی پی لیا۔ کیا یہ موقع آپ سوچیں، کوئی سوچ سکتا ہے؟ یہ کیفیت کوئی سوچ سکتا ہے؟ اور اس کے بعد اپنے دائیں بائیں اوپر نیچے اللہ کی نعمتوں کو سوچیں کہ اللہ نے کس قدر نعمتوں سے نوازا، اور کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ حقدار تھے، ہم حقدار نہیں ہیں؟ وہ شام کے چھوٹے چھوٹے بچے جو ویڈیوز آ رہی ہیں، وہ بالکل ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے ہیں، پھر بھی وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا اللہ کتنے دن ہو گئے میں نے نماز نہیں پڑھی، میں نے کتنے دن ہو گئے نماز نہیں پڑھی۔ وہ بچہ چھوٹا نظر آتا ہے، حبیب آپ گواہ رہیے گا میں آپ سے اپنے دل و جان سے محبت کرتا ہوں۔ ذرا سوچیں کہ وہ اتنی شدت میں بھی سرکار کی محبت کا دم بھر رہے ہیں۔ یہ تو ریل صورتحال ہے۔ آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے تابعدار بن جانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی تابعداری ہم پر لازم ہے۔ جب وہ وہاں گئے تو ذرا پڑھیے واقعہ معراج، سنیے واقعہ معراج۔ ہر ایک جاتا ہے تو کہیں مہمان بن کر، یہ اخلاقی معاملہ ہے کہ کچھ تحفہ لے ہی جاتا ہے، پھل فروٹ لے ہی جاتے ہیں۔ یہ اچھے گھرانوں کا طریقہ ہے کہ خالی ہاتھ نہیں جاتے۔ بڑے چھوٹوں کو نصیحت کرتے ہیں، بیٹے جب بھی فلاں جگہ جاؤ، مہمان گھر فلاں کے گھر جاؤ، کچھ لے کر جاؤ، خالی ہاتھ نہ جاؤ۔ یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا گیا، حبیب کیا لے کے آئے؟ کیا لائے؟ عرض کی التحیات للہ والصلوات والطیبات، مولا ساری دعائیں، ساری پاکیزگیاں، ساری تحیات تیری بارگاہ میں یہ لے کر آیا ہوں، حمد و ثنا۔ جب آپ لے کر آئے ہو تو ہم سے بھی لے لو، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے حبیب جب آپ نے ہماری حمد و ثنا کی ہے تو ہم تم پر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، ہم تم پہ رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ جب یہ ہو گیا تو سرکار نے پھر عرض کر لیا ہم غلاموں کے لیے، مولا صرف مجھے ہی نہیں بلکہ میری امت جو پیچھے کھڑی ہے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، مولا جو ہمارے بندے ہیں جو تیری جانب سے میری امت میں شامل ہیں، مولا ان سب پر بھی سلام عطا فرما دے، ان صالحین پہ بھی سلام عطا فرما دے۔ اس کو نائج اور نافذ کر دیا گیا، وہاں جا کر بھی سرکار ہمیں یاد کر رہے ہیں، وہاں بھی دعاؤں میں یاد کیا جا رہا ہے، نمازوں کا حصہ بنا دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان جگہ جگہ۔ ابھی میں نے نماز کے اندر جان بوجھ کر سورہ والضحیٰ پڑھی، سورہ الم نشرح پڑھی کہ یہ عظمت کی رات ہے، اور یہ دونوں صورتیں عظمت مصطفیٰ کو بیان کر رہی ہیں۔ فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ ابھی انہوں نے نعت پڑھی نا، جب زلف سے چہرہ نکلتا ہوگا تو چاند کو کون تکتا ہوگا؟ اور واقعی ایسا ہوتا تھا، جب سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم والضحیٰ والا چہرہ لے کر آتے تھے تو لوگ اپنا غم بھول جاتے تھے، لوگ اس میں معاف ہو جاتے تھے۔ حضرت جابر کہتے ہیں سرکار کو اللہ نے وہ حسن عطا فرمایا میں نے ایک رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، بڑی چاندنی رات تھی، وعلیہ حلۃ حمراء، آپ ایک لال سرخ رنگ کا جبہ پہنے ہوئے تھے۔ میں نے چاند کو دیکھا، رأیت القمر وإلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کبھی اس کو دیکھتا کبھی سرکار کو دیکھتا، فإذا ہوا احسن عندی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے دیکھا کہ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے بھی زیادہ خوبصورت نظر آ رہے ہیں، چاند سے بھی زیادہ خوبصورت نظر آ رہے ہیں۔ صرف یہی نہیں کہ حضور کو معراج عطا ہوئی، بلکہ قرآن کے مطابق ہر روز اللہ اپنے حبیب کو بلند سے بلند مقام عطا فرما رہا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے حبیب آپ کا ہر لمحہ پچھلے سے بہتر ہے۔ آج یہ مقام تھا تو ہم نے اگلے دن اگلا عطا فرما دیا، آج یہ مقام تھا تو اگلے دن اگلا عطا فرما دیا۔
فرمایا الم نشرح لک صدرک، اے حبیب کیا ہم نے آپ کے سینے کو چاک نہیں کیا تھا، اس کو کھولا نہیں تھا؟ ووضعنا عنک وزرک، اور جو آپ پر بوجھ تھا ہم نے اتار نہیں دیا؟ الذی انقض ظہرک، کہ جس نے آپ کے پیٹھ کو بوجھل کر دیا تھا۔ اور حبیب ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ اگر بلندی دیکھنی ہے تو معراج مصطفیٰ کو دیکھ لو، کہ جب فرشتوں نے آدم علیہ السلام بنائے گئے تو قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اللہ نے فرمایا ہم نے فرشتوں کو کہا میں اپنا نائب بنا رہا ہوں زمین میں۔ فرشتوں نے کہا مولا ان کو بنا رہا، یعنی اس آدم کو، آدمیت کو، یہ تو وہاں جا کے خون خرابہ کریں گے، فساد کریں گے۔ ہم ہیں نا نحن نسبح ونقدس لک، ہم تیری تسبیح کریں گے، تیری تقدیس بیان کریں گے، ہم سبحان اللہ الحمدللہ کرنے، تیری عبادت کرنے کے لیے ہم ہیں۔ فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب معراج کی شب تھی، اللہ نے فرشتوں کو فرمایا کہ آج میں اپنے حبیب کو بلا رہا ہوں جن کے لیے کائنات بنائی گئی، تم سدرۃ المنتہا کھڑے ہو جاؤ۔ کہتے ہیں سدرہ عربی میں بیری کے درخت کو کہتے ہیں، ایک بہت بڑا درخت ہے جو منتہا کا مطلب ایک ایسی جگہ کہ جہاں جا کر آپ رک جائیں اس کے آگے نہ جا سکیں، لامکاں کا جو حصہ ہے جہاں کسی اور کو جانے کی اجازت نہیں، آخری حد ادھر بیری کا درخت ہے۔ وہ کہاں ہے کیسا ہے میں نہیں جانتا، لیکن قرآن کہہ رہا ہے، حدیث میں موجود ہے۔ فرشتے سارے اس کے پتوں پر، اس کے درخت پر کھڑے ہو گئے استقبال کرنے کے لیے، دیکھو میرا حبیب آ رہا ہے، سارے فرشتے، اور دکھایا گیا کہ تم کچھ اور دیکھ رہے تھے، انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یہ ہیں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہیں میرے حبیب۔ لوگ کہتے ہیں کہ تم، یعنی اہل سنت کے لوگ، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت کو بہت بڑھا دیتے ہو۔ ارے بھائی ہم نے کیا بڑھایا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے اپنے حبیب کے ذکر کو خود بلند فرما دیا ہے۔ ہم خدا نہیں کہتے، ہم انہیں رسول ہی مانتے ہیں، عبد ہی مانتے ہیں۔ دیکھیے کمال، دیکھیے یہ ہماری شریعت مطہرہ کا کمال دیکھیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام آسمان پر گئے، صرف آسمان پر گئے تو عیسائیوں نے خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ اللہ نے ہمارے حبیب کو آسمانوں سے بلند، لامکان، جہاں مکان ہی ختم ہو گیا اس کی سیر کروا دی، لیکن سیر کرانے کے باوجود ان کی مقام عبدیت پہ ذرا فرق نہ آیا، بلکہ ان کی عظمت ہی یہ بیان فرمائی سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ ہم کلمہ عبدہ و رسولہ ہی پڑھ رہے ہیں، کوئی بھی مسلمان انہیں خدا نہیں کہتا، عبادت ان کی نہیں کرتا، لیکن اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب کو وہ مقام عطا کیا کہ اس مقام کے مد مقابل کسی اور کو عطا نہ ہوا، کسی اور کو عطا نہ ہوا۔ یہ تو کم ظرفی ہے کہ جس کا کھاؤ اور اس کا نہ گاؤ، یہ اعلیٰ بات ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، انہی کا دم بھرنا۔ ہم تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وجہ سے ہی اس مقام کو پہنچے ہوئے، ورنہ ہماری ذات کیا۔ اگر دیکھنا ہے، میں نے کہا کہ یہ واقعہ کافی ہے کہ ہماری حیثیت صرف 45 سیکنڈوں کی ہے، ہزاروں کی تعداد میں۔ کیا آپ دیکھتے نہیں جب تیز ہوا چلتی ہے تو مکھی مچھر کیسے ہوا میں بہہ جاتے ہیں، جب پانی بہتا ہے تو چونٹیاں کیسے بہہ جاتی ہیں؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کے میرے مر جانے کا بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہماری ذات اتنی ہی ہے جتنی ایک مکھی کی اور مچھر کی ہے، فقط اتنی ہے، وہ بھی ایک مخلوق ہے، ہم بھی ایک مخلوق ہیں۔ اگر فرق ہے تو سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کر، اطاعت کر کے زندگی گزارنے کا، تو پھر اس انسانیت کی عزت بھی اللہ کے یہاں رہے گی، ورنہ وہ شیطان سے بھی پرے ہے،
وہ اس سے بھی گیا گزرا ہے۔ کیا قرآن نے کہا نہیں اولئک کالانعام بل ہم اضل؟ یہ رسول اللہ کے جو مخالف ہیں یہ تو چوپایوں جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے جانوروں کی طرح ہے، ورنہ اس سے بھی بدتر ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے اولئک کالانعام، یہ تو جانوروں کی طرح ہے، گائیں بھینسیں بکریوں کی طرح ہے۔ لیکن کون کامیاب ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی بات مانے، جو اطاعت مصطفیٰ کرے، جو عظمت مصطفیٰ کا قائل ہو، جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل درآمد کرتا ہو۔ سامعین محترم، آج یہ بہت ہی دکھ کا مقام ہے، بہت ہی دکھ کا مقام ہے۔ اوورآل بین الاقوامی سطح پر مسلم معاشرہ تباہی کے دھانے پر ہے۔ اتنے ممالک ہو کر بھی اتحاد نہیں، ایک ملک میں اتحاد نہیں، افراتفری مچی ہوئی ہے۔ وجوہات ہمارے اپنے اعمال اور کردار اور کرتوت ہیں۔ آج ہر بندے کے ذہن میں ہے پاکستان بچے گا تو IMF بچائے گا۔ اب اس کو دیکھ لیے، اس نے بڑے شاطرانہ انداز میں جملہ لکھا ہے، انٹرنیشنل مائنورٹی فنڈ IMF، جو اقلیت کے لوگ ہیں انہیں ہم مدد فراہم کرنے کے لیے پیسہ دیں گے۔ یعنی آپ کو سب سے پہلے تو اقلیت کے زمرے میں ڈال دیا، ہو گیا۔ اب وہ جو فنڈ ہے وہ کوئی تحفہ نہیں دے رہے، وہ آپ سے سود پر بات کرتے ہیں، سود پر۔ سب قوم، سارے لوگ کہتے ہیں بھائی یہ ہوگا تو مسئلہ حل ہوگا، لیکن قرآن و سنت یہ کہتا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، جب اطاعت مصطفیٰ ہوگی تو کام ہوگا۔ خود قرآن نے کہا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اگر یہ قرآن و سنت کو نافذ کر لیں تو پھر یہ اپنے اوپر سے بھی کھا رہے ہوں گے، ان کے پاؤں سے بھی رزق کو نکالا جا رہا ہوگا۔ اللہ عطا فرمانے والا ہے، وہ چاہے تو ہماری زمینوں میں ہی سونا چاندی کو، چاہے تو اس جو چل رہی ہے زمین کے اندر ایک خزانہ چل رہا ہے، یہ سونا چاندی دیگر چیزیں کہاں سے برآمد ہو رہی ہیں؟ یہیں سے ہو رہی۔ لیکن بات یہ ہے کہ اللہ کے حکم کی اطاعت کی جائے۔ یہ بھلے کچھ بھی کہہ لیں، نہیں ہونے والا، ہوگا وہی جو میرا رب کا حکم ہے۔ جب تک یہ چیز ختم نہیں ہوگی، انتشار ختم نہیں ہونے والا۔ ہم یہ سوچ کے بیٹھ جائیں کہ وہاں سے قسط آ جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، اس سے زیادہ آپ اور ہم ٹیکس دے رہے ہیں۔ 1 ارب ڈالر آ رہا ہے تو 3 ارب یا اس سے زیادہ پتہ نہیں کتنی ارب پاکستان کی افراد خود دے رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیے الارمنگ ہے کیفیت، آپ اور میرا کیا، اس مسجد مدرسے کا کیا، سیکیورٹی ادارے محفوظ نہیں۔ پہلے پشاور میں ہو گیا، کل کراچی میں ہو گیا، وہ محفوظ نہیں ہے تو آپ اور میرے کو کون بچانے والا ہے؟ کون آپ کو سیفٹی دینے والا ہے؟ کوئی نہیں، کوئی سیفٹی نہیں ہے۔ اللہ ہی کی ذات ہے، اللہ ہی کی ذات ہے۔ آج بھی ہمارے لیے یہ پیغام ہے، اللہ کے حکم کے تابعدار ہو جاؤ، اللہ کے حکم کے تابعدار ہو جاؤ، یہی چیز کامیابی کا ذریعہ ہوگی۔ ورنہ کوئی نہیں، مال و دولت سب ایک طرف، عیاشی ایک طرف، آسائش ایک طرف، یہ سب اللہ کے نزدیک مکھی کے پر یا مچھر کے پر کے برابر ہے۔ ٹھیک ہے زندگی گزارنے کے لیے اس کی ضرورت ہے، لیکن سب کچھ یہی نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو بادشاہان وقت نہ مرتے، بیمار نہ پڑتے، فرعون نہ مرتا، وہ تو خدا ہونے کا دعوے دار تھا، وہ نہ مرتا۔ بڑے بڑے جرنیل چلے گئے، بادشاہان چلے گئے، وزراء چلے گئے، چاپلوس چلے گئے، اور اللہ والے بھی چلے گئے۔ اور وہ جو حالات آگے آنے والے ہیں، ایک حدیث شریف یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک سفر میں ہیں، آپ کا گھوڑا یا جو بھی سواری تھی وہ بدک گئی، آپ نے رک کر ایک ٹہنی توڑی اور دونوں جگہ رکھ دی۔
فرمایا ایک چغلی سے نہیں بچتا، ایک پیشاب سے نہیں بچتا۔ اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا تو میں تمہیں عذاب دکھاتا اندر کا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا ہی چھوڑ دو۔ ادھر کے حالات اللہ جانتا ہے۔ اس قبر و حشر کی کامیابی کے لیے بھی کچھ فکر کیجئے۔ آج ہم سب دنیا کی فکر کر رہے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہ عارضی ہے، یہ عارضی ہے۔ ہم نے کتنا بھی کما لیا وہ عارضی ہے، فنا ہو گیا۔ اور خواہشات نفس یہ ہے کہ یہ نیا موبائل لے لیجئے، 2 مہینے کے بعد یہ پرانا ہو گیا، اب نیا ورژن آنا ہے۔ ایک مکان میں چلے جائیے، 2 مہینے کے بعد اس سے اکتاہٹ ہو جائے گی، اس کی یہ چیز صحیح نہیں ہے، یہ ہونی چاہیے۔ ایک گاڑی لے لیجئے، اس کی یہ چیز نہیں، یہ صحیح ہے۔ تو جو مل گیا اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں، بہتر کی کوشش کریں، لیکن سب کچھ دنیا نہیں ہے۔ اپنی آل اولاد کو دین بھی سکھائیں، انہیں دین کی تعلیم بھی دیں۔ کتنے ہی میں ساتھیوں کو دیکھ رہا ہوں، ہم بیٹھے ہیں پڑھانے کے لیے، پورے محلے کے اندر 4 بچے پڑھنے آ رہے ہیں دین کی بات سیکھنے کے لیے۔ اگر یہیں پہ میں فری لانسنگ سکھانا شروع کر دوں مسجد کے اندر، میں یہیں پر مختلف قسم کے کورسز وہ دوسرے شروع کرا دوں جو دنیا کے اندر ڈالر کمانا سکھاتے ہیں، تو شاید مجھے ٹکٹ دے کر یا باقاعدہ انٹرویو لے کے سلیکٹڈ لوگوں کو بٹھانے کی نوبت آئے۔ یہی صورتحال ہے، یہ ایک ہم پر خول ہے دنیا کا، لیکن اس سے باہر آئیے۔ اس کے بعد بھی ایک دنیا ہے۔ میں نے اس دن بھی ایک بات عرض کی تھی کہ ایک ساتھی یہیں کے نمازی، ایک آنر ہیں اپنی کمپنی کے، وہ مجھ سے بات کرتے ہیں اور بات کرنے کے بعد کہتے ہیں مفتی صاحب مکان بھی ہے، گاڑی بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے بعد مجھے آئندہ بلائنڈ یعنی اندھیرا نظر آتا ہے۔ مرنے کے بعد کیا؟ اب بتائیے، میں نے کما بھی لیا، گاڑی بھی لے لی، گھر بھی لے لیا، اب بتائیں میرے مرنے کے بعد کیا؟ وہاں تو مجھے اندھیرا نظر آ رہا ہے، کیونکہ اس کے لیے تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ یہ اس کا حقیقی سوال تھا، اور یہ ہر مسلمان کا سوال ہونا چاہیے، اس کے لیے کیا؟ اللہ تعالی ہمیں اس میں سوچنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور معراج مصطفیٰ میں جو اللہ نے اپنے حبیب کو عظمت اور شان عطا فرمائی، اس کے طفیل ہماری امت مسلمہ کی بخشش فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔